السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک عظیم جانباز، فصیح اللسان، بلیغ البیان، قادر الکلام، جانثار خاتون جنت سیدہ ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب۔ سیدہ ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ کے ان خواتین میں سے تھیں جو روایت حدیث کا خاص ذوق اور شوق رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی، اور پھر انہیں یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلتین یعنی بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ یہ عرب کے ان خواتین میں سے ایک عظیم خاتون تھی جو تقریر اور زور بیان میں شہرت رکھتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بڑے بڑے مجمعوں میں زوردار اور مؤثر تقریریں کرتی، اور ان کی سلالت و روانی اور فصاحت و بلاغت پر لوگ حیران و شستر ہو جاتے۔ گفتگو میں تیز تھی مگر مدبرانہ انداز اختیار کرتی تھی۔ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل مہیا کرنا ان پر ختم تھا۔ جچے تلے جملے اور عمدہ الفاظ استعمال کرتی، اور جو بات زبان سے نکالتی پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ نکالتی۔ اگر اپنی بات میں کوئی کمی، کوئی کمزور پہلو محسوس کرتی تو اسے مزید دلائل سے مزین کرنے کی سعی کرتی۔ زمانہ جاہلیت، زمانہ اسلام میں ان کے اندر اندازے خطابت نے اور بھی ترقی کی، اور ان کی یہ فصاحت و بلاغت اور زور بیان اسلام کی تبلیغ میں بڑا ممد ثابت ہوا، اور بڑے بڑے فصیح اللسان، بلیغ البیان ان سے متاثر ہوئے۔ خطابت انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر اس کا مصرف بہتر ہو اور خطیب خلوص و صداقت سے بہرہ ہو تو ذہنوں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور آن کی آن میں فکر و فہم کا کایا پلٹ دیتا ہے۔ آن کی آن میں فکر و فہم کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ سیدہ حضرت ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا کی اس خدا داد نعمت سے بے شمار لوگ اثر پذیر ہوئے، اور ان کی فکری رجحان میں تغیر کی لہریں نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگو، تم اپنے نفع و نقصان سے اتنے بے خبر کیوں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ایک روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور تمہاری نیکیوں اور برائیوں کو پرکھا اور جانچا جائے گا۔ تم اس دنیا میں اتراتے پھرتے ہو، اپنے اموال و اولاد پر نازاں ہو، قوت و شوکت پر فخر کرتے ہو، اور محلات و قصور میں دل لگائے بیٹھے ہو۔ یاد رکھو، یہ سب چیزیں عارضی اور فانی ہیں، دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ جو شخص خیرات و حسنات کے لیے کوشاں ہے وہی فوز و فلاح کا مستحق ہے، اور جو برائی کو مرکوز توجہ ٹھہراتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ آؤ نیکی کے سرچشموں کو تلاش کریں اور اللہ کے حضور گردن جھکا دیں۔ سادہ اور صاف معاشرے میں اس قسم چند جملے نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ فی الواقع ہمیں اپنے عمل و فعل کا جائزہ لینا چاہیے، اور غلط اور صحیح میں حد فاصل کا سراغ لگانا چاہیے۔ سیدہ حضرت ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا ایک خوبی یہ تھی کہ غلط بات کو برداشت نہ کر سکتی، اگرچہ اظہار حق سے کتنا ہی نقصان پہنچتا ہو، اور غلط چیز کی حمایت سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہوں، مگر یہ ہر حال میں حق کی حمایت اور برائی کی تردید کرتی۔
دوسری خوبی ان میں یہ تھی کہ اپنا نقصان کر کے بھی دوسرے کو نفع پہنچاتی اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتی جس سے دوسرے کے نقصان کا ذرا بھی احتمال۔ تیسری چیز جو ان میں نمایاں تھی وہ انسانی ہمدردی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بعض اوقات مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز روا نہ رکھتی۔ کوئی کافر اور منکر اسلام بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا یا بھوک پیاس سے دوچار ہوتا یا معاشی ابتلا کا شکار ہوتا تو اس کی امداد کرتی، اس سے ہمدردی کا برتاؤ کرتی اور اس کو بہتر سلوک کا مستحق گردانتی۔ چوتھی صفت ان میں یہ تھی کہ خدمت خلق کے لیے ہر آن تیار رہتی، عورتوں کو بازار سے سودا سلف لا کر دیتی اور ہر کام میں ان کی مدد کرتی۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے اوصاف حمیدہ تھے جو ان کی ذات ستودہ صفات میں جمع ہو گئے تھے اور جن پر یہ عمل پیرا تھی۔ سیدہ ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ عامل مکہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں بہت سے حضرات نے شرکت کی جن میں صحابہ اور مشہور تابعین کی خاصی بڑی تعداد شامل تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی نماز جنازہ سیدنا امیر المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور وہ دفن کے وقت بھی قبر پر موجود تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے سیدہ خطیبہ ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہا پر اور تمام صحابیات طیبات ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے اوپر۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم اور سامعات حضرات، یہ مختصر سا واقعہ سیرت کا سیدہ ام مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔